نیوز اینکرز ہیں, میرا خیال ہے دیو بین آن دیئر فیٹ سنس دا مارننگ, سو انہوں نے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی ہے جی, وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیم. مگر دیکھیے اب جو مجھے حیران کن بات ہے شیخو پورہ کی, کیوں طارق چودھری صاحب, شیخو پورہ کو تو آپ جانتے ہیں, اس کے اندر میاں جوید جو ہیں وہ خاصے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ رہے ہیں, ان کی برادری بھی وہاں پہ سٹرونگ ہے. پچھلی دفعہ وہ ان امیدواروں میں سے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے پورے ملک میں ووٹ لیا ہے. آج جو ہے وہ خرم شہزاد ورک جو ہیں وہ ان سے آگے جا رہے ہیں, ان کی بھی برادری کا ایک ایسپیکٹ ہے اس کے اندر, مگر اپسیٹ تو ہے. دیکھیں اب ظاہر ہم کسی ایک حلقے کے ٹرینڈ جو ہے نا اس کو آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے. جب عفنان اللہ صاحب جیسے سینئر آدمی جو کہ مسلم لیگ نون کے بڑے انر سرکل کے آدمی ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ جو رزلٹ آئے ہیں یا آ رہے ہیں, حتمی بات وہ بھی نہیں کر رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری توقعات تھیں اس کے مطابق رزلٹ نہیں آیا. بڑی ڈپلومیٹک انداز میں بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی گھنٹی جو ہے وہ گھنٹی بج گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, میں مکمل کروں, دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہماری قومی اسمبلی کی, جب میں نے پوچھا ان سے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری پنجاب میں حکومت تو بن ہی جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر رزلٹ یہی رہا جو قومی اسمبلی میں آ رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر بندہ ہار رہا ہو نیچے صوبائی پہ جیت رہا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہاں بھی رزلٹ اسی طرح کا ہی ہوگا. حتمی طور پر 2-3 گھنٹے بعد بات کریں گے, لیکن اچھی خبر مجھے عفنان اللہ کی باڈی لینگویج سے اور ان کی گفتگو سے مجھے کوئی اچھی جو مسلم لیگ نون کی طرف سے اچھی وائبز نہیں ہیں. مگر جو انہوں نے کہا ہے ہما صاحبہ, اچھی وائب تھی نا, اچھی وائب کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اچھی وائب یہ تھی کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی لیکن ایکسیپٹنس تھی. جی وہ تو وہ جو ہونی تھی ہما صاحبہ, وہ لاسٹ ٹائم بھی ایکسیپٹنس ہر کسی نے کی تھی, لاسٹ ٹائم بھی تھی. عجیب ٹرینڈ تھا, نگیشن نہیں تھی. آپ نے کئی دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی. مگر 2018 میں جب ان کے لوگ جو تھے اور پولنگ ایجنٹس غائب ہو گئے تھے, تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب تو حالات کافی بہتر ہیں, لیکن 2018 سے کی پرفارمنس کا بوجھ بہت بھاری رہا. منیزہ, آئی پرسنلی تھنک یہ ایسا نہیں ہے کہ حالات بہتر ہے. دس از ہائپر پارٹیسان, ہائپر پولرائزڈ, یعنی اس سے زیادہ پولرائزڈ الیکشن پاکستان کا کبھی نہیں تھا. وٹ آئی فیل از کہ مجھے ایکسیپٹنس سے زیادہ ان کا ابھی بھی اسکیپٹسزم لگا. مجھے لگا کہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ابھی کم نتائج آئے ہیں, مے بی ہی اسٹل ہوپفل دیٹ تھنگز مائٹ چینج. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ فار می, مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ سب نے ایکسیپٹ کرنے ہیں رزلٹ, پر آچا صاحب چونکہ 2018 میں بھی سب نے کیے تھے. کیوں دیکھیں نا, ایک تو آپ ڈاکٹر عفنان اللہ سینیٹر ہیں, وہ کہیں گراؤنڈ میں تو نہیں جاتے, آپ سب ان کو جو ہے نا وہ رگڑا دے رہے ہیں. وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا کہ ہمارے حالات نہ پوچھو, ہماری شکل دیکھ لو, ٹھیک ہے. ویسے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں پر آج تو اگر اس وقت لیٹسٹ یہ لیٹسٹ یہ ٹرینڈ ہو کہ 131 سیٹوں پہ, اگر یہ میں آپ کو ٹرینڈ بتا رہا ہوں, 131 سیٹوں پہ آزاد آگے جا 131 فار دی کلیریفیکیشن آف دا ویورز, 131 131, تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. میں جو انگریزی سمجھتے ہیں انگریزی میں بتا دیا, جو اردو سمجھتے ہیں میں نے اردو بتا دیا. پنجابی وچ بھی دس دیو. 131 ہو گیا, اور سرائکی میں بتا دیتا ہوں 131, ٹھیک ہے. اسے ریورسل پاسبل نہیں ہے. اچھا 131 آگے, یہ بڑا کی کوسچن. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی نا ٹرینڈ ریورسل, آپ پھر لڑ پڑیں گی میرے ساتھ. آپ نے 2 گھنٹے مجھے آپ نے مجھے 2 گھنٹے ٹرینڈ سیٹم پہ لڑائی کی کہ نہیں ابھی جو ہے نا, بات تو مکمل کریں تاکہ پتہ تو چلے آپ کیا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, یعنی اگر اس الیکشن کمپین میں کسی نے مارا ہے, کوئی فزیکل سکفل ہوئی ہے, تو ان کی ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادروائز طبیعت میں اتنے نرم مزاج یا دھیمے نہیں ہیں. بالکل, یہ باقاعدہ اٹھ کے کیمروں کے سامنے مارتے ہیں. آج جس انداز سے ابھی آپ کے سامنے, آئی اپریشیٹ کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اپریشیشن کی, آئی اپریشیٹ کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ آگے سے جھگڑا نہیں کیا, کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کیا, لیکن ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ شاکر شجاع آبادی کا شعر بھی میں نے آپ کو سنا دیا, اور پھر میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں 131. تو یہ اب کہیں اپ سیٹ ہے, آپ کہیں یہ اچھا, چونکہ میں بھی سینیٹر عفنان صاحب کو دوں, تو میں چونکہ وہ ادھر نہیں ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ
کہ ان کا جو رویہ رہا ہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ وہ غصے میں آ گئے تھے مگر اوور آل ان کا جو دلایا گیا تھا نا رویہ یار، وہ دلوایا گیا تھا، بڑا بڑے ٹھنڈا ہے. نفیس اور آدمی ہیں. ایک چیز میں آپ کو پلیز الاؤ می، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر بھی واضح 2 کیمپ ہیں، تو وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے اسٹالورٹ ہیں، ایک ان کے سپورٹر ہیں، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب تھے. Anise, I have a question for you. Now let's go back to the statement جو ہم کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے جلدی آ گئی ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ اگر سمپل میجورٹی آتی ہے تو نواز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم ہوں گے. Do you think he had an inkling کہ یہ ٹرینڈ ہو سکتا ہے؟ Of course he did. Of course he did. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو یہ انکلنگ نہ ہو؟ دیکھیں عوامی سطح پر باتیں جو ہوتی ہیں نا، آپ کی بات درست ہے. پارٹیاں جو بڑی سیزن پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ان کو پتہ ہوتا ہے حالات کا، اندر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے. آپ کیمپین آپ نے اپنے ووٹر کے سامنے اور بات کرنی ہوتی ہے، اندر بیٹھے اندر بڑے پولیٹیشین بڑے ریئلسٹک ہوتے ہیں، بڑا ان کے پاس پریگمیٹک ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کے سامنے یہ سینیریو ہوگا، یہ آپشن ہوگی کہ اگر ہمیں ووٹ کم ملتے ہیں، اگر ہمیں اتنی میجورٹی نہیں ملتی کہ جس سے ہم نیگوشیٹ کریں آسانی کے ساتھ، تو پھر ہم اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کریں گے. چونکہ الائنس کے طور پر، الائنس کو چلانے کے طور پر پی ڈی ایم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے الائی پارٹیز کے اندر اس کا جو ہیڈ ہے شہباز شریف از مور ایکسیپٹیبل دین نواز شریف صاحب، کیونکہ شہباز شریف زیادہ فلیکسیبل ہے. غصہ دلایا تھا، ان کا بھی کچھ اتا پچا نہیں ہے. مجھے بہت منیزے آپ سے پوچھنے کا دل چاہ رہا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے کیمپ میں سو ٹو سے تھے، تو یہ جو کیمپ میں بٹی پی ایم ایل این، اس کا نقصان کہیں نظر آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال اس کا نقصان کہیں نظر آئے، چونکہ جگہ آپ ووٹر میں جائیں نا اور آپ چند ہی ہلکے پھر لیں، زیادہ نہیں، چند ہی ہلکے آپ پھر لیں اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ شیر جو ہے والے بھائی ہیں، شیر جو ہے وہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی شیر ہے میاں نواز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کا وہ تبھی نام لیتے ہیں جب آپ لاہور میں جائیں اور آپ کارکردگی کی بات کریں تو ووٹر جو ہے وہ کنفیوزڈ نہیں ہے. ووٹر کہتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شیر کا معنی ہے میاں نواز شریف. ان سے پوچھیں اور ورکر سے پوچھیں، پی ایم ایل این کے ورکر سے پوچھیں آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں میاں نواز شریف. آپ کس کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بٹی ہوئی رائے ہے. نہیں کئی مریم خواتین کہتی ہیں ہم مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. عمران ایک بات کر رہے تھے افنان اللہ صاحب کے ساتھ جن کی لڑائی ہوئی ان کا بھی، وہ جو میری انفارمیشن ہے، جب بریک میں ہم گئے تو میں نے وہ انفارمیشن لی کہیں سے، تو وہ پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ سلیم سیف اللہ خان پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ خاصی لیڈ سے جا رہے ہیں. اگین یہ اس وقت کا رزلٹ ہے، پتہ نہیں اب چینج ہو گیا ہو تو میں معذرت چاہوں گا. ڈاکٹر افنان اللہ خان نے جو باتیں کی میرا خیال ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے والد صاحب میاں مرحوم مشاہد اللہ خان میاں صاحب کے بڑے قریبی تھے. میں صرف یہ ڈاکٹر افنان اللہ خان کی بات نہیں لے رہا، یہ باقاعدہ یہ جو ان کے اندر جو کلیکٹیو سوچ اس وقت تک پیدا ہوئی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. اور شوکت صاحب if you will allow me، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جن کا آپ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ بڑی زبردست کیمپین چلائی ہے، انہوں نے اپنی کیمپین میں یہ اسٹیبلش کیا کہ 16 ماہ کا جو پی ڈی ایم کا ٹینیور تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کی دوری بنائی اینڈ ہی کیپٹ آن ہٹنگ اٹ. انہوں نے بار بار کہا کہ نواز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں تو 97 جیسے انہوں نے کہا مہنگائی والا، اگر تو جیسے یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ مہنگائی فیکٹر تھا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات غلط نہیں ہے کیونکہ جو اکنامک منسٹریز تھیں وہ نون لیگ کے پاس تھی. یہی کہنے لگی تھی کہ جو فائنانس منسٹری تھی وہ نون لیگ کے پاس تھی. اور یہ بار بار جب ہم چونکہ ہم پارلیمنٹ کور کرتے ہیں تو بار بار یہ کہا جاتا تھا، نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کو کہتی تھی کہ آپ بھی کوئی ہیوی لفٹنگ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ سارا خمیازہ بھگتیں اور آپ منسٹریاں بھی انجوائے کریں اور آپ اس کا کوئی خمیازہ بھی. اگر سمپل میجورٹی نہیں ہے اور جیسے سب بات ابھی کر رہے ہیں، possibility of Shehbaz Sharif coming in again the same